میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہوتی ہے؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور با پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے، تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی، سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ۔ تو جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو۔ یہ کوئی پڑتا نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھام کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا آیا تو پردہ کرو، تو یہ نابینا اس سے پہلے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا، تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے سمجھنے والا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا، تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کہ وہ نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟
حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا، پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم بن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا، اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا۔ اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنیں نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے۔ کیا انداز ہے! کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔